بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 33 ہے، اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ڈیٹا کمیونیکیشن میں ایڈریسنگ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، وائی وی یوز ایڈریسنگ ان ڈیٹا کمیونیکیشن۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے امپورٹنس آف ایڈریسنگ ان ڈیٹا کمیونیکیشن۔ ڈیٹا کمیونیکیشن میں ایڈریسنگ کی کیا امپورٹنس ہے۔ ایڈریس کا مطلب ہوتا ہے پتہ، آپ جس کو میسج بھیج رہے ہیں تو اس کا ایڈریس۔ تو یہاں پہ اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ایڈریس اور کیسے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ بیفور سینڈنگ اے میسج، سورس مسٹ نو دا ڈیسٹینیشن ایڈریس۔ میسج سینڈ کرنے سے پہلے سورس کو ڈیسٹینیشن ایڈریس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ سورس سینڈر ہے، ڈیسٹینیشن ریسیور کو کہتے ہیں۔ ڈیوائسز آن اے نیٹورک نیڈ ایڈریسز۔ وہ ڈیوائسز جو نیٹ ورک پر موجود ہوتی ہیں ان کو ایڈریسز کی ضرورت ہوتی ہے، ان آرڈر ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے۔ سو giving an address to a message is the first step, and the second step is to transmit the packet to its intended recipients. So giving an address to a message، سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ہم میسج کو ایک ایڈریس دیں گے، is the first step، پہلا اسٹیپ کیا ہوگا کہ آپ نے ریسیور کا ایڈریس دینا ہے، اور پھر سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوتا ہے، اس میسج یا اس پیکٹ کو اپنے انٹینڈڈ ریسیور کو، انٹینڈڈ کا مطلب ہوتا ہے مطلوبہ، یعنی آپ جس کو میسج بھیجنا چاہتے ہیں، جس کا آپ کو میسج بھیجنے کا مقصد ہے، اس کو وہ میسج بھیج دیا جاتا ہے۔ اب آگے اس میں ایک اور کنسیپٹ ہے، میپنگ بٹوین ٹیلی فون ایڈریسنگ اینڈ نیٹ ورک ایڈریسنگ۔ سپوز اب میپنگ کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان رابطہ کرنا، میپ کروانا، ان کے درمیان آپ ایک ڈائیگرام کی طرف سے چیز بنا سکتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ٹیلی فون ایڈریس اور نیٹ ورک ایڈریس کے درمیان کیا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، کس طریقے سے یہ ہمارا ٹیلی فون نمبر اور ہمارا نیٹ ورک کا نمبر کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں۔ سپوز یو وانٹ ٹو میک اے فون کال ٹو یور فرینڈ، مثال کے طور پر آپ اپنے دوست کو ایک فون کال کرنا چاہتے ہیں۔ بیفور کالنگ یو نیڈ ٹو نو the exact telephone address, that is telephone number of your friend۔ تو آپ کو اپنے فرینڈ کا وہ ایگزیکٹ ٹیلی فون نمبر چاہیے ہوتا ہے، ایڈریس چاہیے ہوتا ہے۔ ایڈریس کیا ہے اس کا، وہ ٹیلی فون نمبر ہے، یعنی آپ کا وہ ایڈریس اب کیا ہو گیا، ٹیلی فون نمبر ہوگا۔ اسی طرح آن دا انٹرنیٹ کے اوپر دا ٹیلی فون نمبر corresponds to an IP ایڈریس، انٹرنیٹ پروٹوکول۔ اس طرح انٹرنیٹ پر جو نمبر ہوتا ہے ہمارا ایڈریس ہوتا ہے، اس کو IP ایڈریس کہتے ہیں۔ جیسے اگر میرا کوئی دوست ہے، میں اس کو کال کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کا نمبر ڈائل کروں گا، تو اس کا نمبر، فون نمبر ڈائل کرنے سے مراد میں اس کا ایڈریس لکھ رہا ہوں، تو وہ فون نمبر اب اس کا کیا ہو گیا، ایڈریس ہو گیا۔ سیم انٹرنیٹ کے اوپر آپ ایک ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو اس ویب سائٹ کا ہم تو نام یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل جو ایڈریس ہوتا ہے اس کو IP ایڈریس کہتے ہیں۔ لائک اے ٹیلی فون نمبر کی طرح آل IP ایڈریسز آر یونیک، تمام IP ایڈریس یونیک ہوتے ہیں۔ یونیک کا مطلب ڈپلیکیٹ نہ ہونا، منفرد ہونا۔ جیسے ہر کسی کا فون نمبر الگ ہوتا ہے تو سیم فون نمبر نہیں ہو سکتے دو لوگوں کے پاس۔ اسی طرح کمپیوٹر کے نیٹ کی دنیا میں ایک IP ایڈریس دوسرے کا نہیں ہو سکتا، یونیک ہوتا ہے۔ ایچ ڈیوائس گیٹس اٹس اون یونیک IP ایڈریس، ہر ڈیوائس اپنا الگ سے یونیک IP ایڈریس گیٹ کرتی ہے وین اٹ گیٹس کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ، جب یہ انٹرنیٹ سے جڑتی ہے۔ جب بھی آپ کوئی ڈیوائس، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل فون، کچھ بھی انٹرنیٹ سے جوڑتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ساتھ جڑتے ہی آپ کو ایک نمبر دے دیا جاتا ہے، اس نمبر کو IP ایڈریس کہا جاتا ہے۔ If an IP address of a device is fixed in a network, it is called static IP address۔ اگر ایک ڈیوائس کے اندر ایک IP ایڈریس
फिक्स कर दिया जाता है, यानी बार बार चेंज ना हो, यानी हर बार जब हम नेटवर्क से जुड़ते हैं तो हमारा आईपी एड्रेस चेंज होता है। लेकिन अगर आईपी एड्रेस फिक्स हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक आईपी एड्रेस। अदरवाइज इफ ईच टाइम अ न्यू कनेक्शन इज मेड अ न्यू आईपी एड्रेस इज असाइंड। अदरवाइज अगर स्टैटिक नहीं है तो हर बार जब भी नया कनेक्शन बनाएंगे तो एक नया आईपी एड्रेस उसको दिया जाएगा। इट इज़ कॉल्ड डायनामिक आईपी एड्रेस, इसको डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा तो इसमें ये सिर्फ आप लोगों को समझाना था, इसमें से याद कुछ नहीं करना आपने, बस इतना एक कंसेप्ट रखना है कि इंटरनेट की दुनिया में जब हम किसी भी दूसरे कंप्यूटर या रिसीवर के साथ कनेक्ट होते हैं तो उससे कनेक्ट होने के लिए हमें जो एड्रेस चाहिए होता है उस एड्रेस को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है, इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से आप समझ लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाला जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ आ सके।